اب اصل ابن عقیل تم کہاں ہو؟ اس پاگل لڑکی نے پتا ہے کیا ہے، حاکم کے بھائی کو مار دیا ہے اور اس کی لاش کو شہر لے کر آئی ہے. آؤ دیکھتے ہیں. پھر بعد میں، ابھی رہنے دو. امام نے تمہیں طلب کیا ہے. آج کل یہاں اور ہر جگہ لوگ یہ شور مچاتے ہیں اور مسلمانوں سے امن و آتشی کو چھین لیتے ہیں. ان لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ بلا سوچے سمجھے اپنی اضطراب کو ظاہر نہ کریں. شور مچانے والے افراد سے دور رہیں. مقام ولایت شور مچانے والوں کی محتاج نہیں ہے. وہ کون ہے جس کی تلوار علی ابن ابی طالب سے زیادہ کاری ہو؟ اللہ کی قسم، ولی خدا علی مرتضی منکروں کے مقابلے میں بذات خود سینہ سپر ہو گئے. تلوار کا سہارا نہ لیا. یہ وسیع رسول کا خون تھا جس نے اپنے خون سے ولایت کے معنی کو محراب میں عبارت کے طور پر تحریر کیا، نہ کہ کوئی اور. خون علی لفظ ولی کا ثمر ہے. ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ ولایت کے مفہوم کا محراب ترجمانی کر رہا ہے. حسین ابن علی کی صدائے حل من ناصر ینصرنا پر لبیک اس طرح نہیں ہوتا. اے ہمارے شیعوں، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کو بھی ہماری طرف متوجہ کرے. عبادت سے ہرگز کوتاہی نہ کرو. درد مندوں اور مستحقین پر مہربانی کرو. صداقت و طہارت کو اپنے دلوں میں جگہ دو. ہر شے کی محبت و خواہش پر ہماری محبت و خواہش کا احترام کرو. اللہ تمہارا حافظ و مددگار. سنا ہے تمہارا سفر کرنے کا ارادہ ہے. مجھ سے بات نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم جیسی خود سر لڑکی سے بات کرو. مگر کیا ہے میں نے؟ کچھ نہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب مجھے تمہاری حفاظت کی کوئی فکر نہیں رہے گی. میں نے تو تم سے اس طرح کی کوئی درخواست نہیں کی. ہاں، اگر تم کرتی بھی تو قبول نہ کرتا. مجھے مولا نے حکم دیا تھا، اس لیے اس وظیفے پر عمل پیرا تھا. میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں. کر سکتی ہو؟ ہاں، کر سکتی ہوں. جس دن ماری گئی اس دن اس جملے کی وضاحت تم سے پوچھوں گا. یا پھر میں تم سے پوچھوں گی. مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. کوئی چیز تم جیسی خود سر لڑکی سے بات کرنے سے بدتر نہیں ہے. بولو، ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمیں؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ہمارا راستہ کس طرف ہے. ہمارا راستہ؟ ہاں، ہمارا راستہ. اگر فیصلہ ہو کے ساتھ جانا ہے تو بہتر ہے کہ میں. آخر کس نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ میں نے. تم نے؟ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ اس سفر میں تمہاری رہنمائی کروں. تم رہنمائی کرو گی؟ ہاں. لیکن یہ یاد رکھو کہ میں اتنی جلدی واپس نہیں آؤں گا. مجھے اپنے ساتھ آنے دو. تمہیں کوئی تکلیف نہ دوں گی. نہیں. کیوں؟ نہیں لے جا سکتا. تمہاری مدد کروں گی. کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی ہو. ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن ہے؟ اگر میرا دل چاہے گا تو جاؤں گی. لڑکی، ہم دونوں مسافر ہیں، یعنی ایک دوسرے کو نہیں جانتے، یعنی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یقیناً نہیں ہے. کیوں نہیں سمجھ رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم دونوں نامحرم ہیں. ٹھیک ہے، تو محرم ہو جائیں گے. محرم ہو جائیں گے؟ کس طرح؟ میں نے تمہیں اپنے شوہر کے طور پر منتخب کر لیا ہے. تم نے منتخب کر لیا ہے؟ ہاں. پتہ ہے کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں. کیا اب تک کبھی سنا ہے کہ لڑکی نے شادی کا پیغام دیا ہو؟
کیوں نہیں سنا ہے؟ ابا سلط سنا کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں، وہ چاہتی ہے کہ تم اس کے شوہر ہو جاؤ، البتہ اگر تم راضی نہیں ہو تو پھر ابا سلط ان لوگوں کے چہرے پر خلیفہ کی موت پر تو کیا اثر نہیں دیکھ رہا، زبان بند کیے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہاں میرے سردار، یہ فطرت ناروں اور خوشیوں کی طرف مائل ہے۔ اگر میں ان کو حکم نہ دیتا کہ آپ کا کوئی خیال کرے تو ناروں اور خوشیوں کے اظہار سے پوری فضا گونج رہی ہوتی۔ خوشی کا اظہار کرتے، وہ بھی میرے باپ کے مرنے پر؟ نہیں، بلکہ امیر کے بیٹے کے لیے ہارون کو فراموش کیا جا چکا ہے، اور اب خوش آمدید فرما برداری جوان خلیفہ کے لیے ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو کیا وہ سچ ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے۔ اگر مناسب سمجھو تو مسکراؤ اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، پھر دیکھو۔ نہیں، اس وقت مناسب نہیں سمجھتا۔ البتہ مصلحت یہی ہے جو آپ بہتر سمجھیں کہ کس طرح ان لوگوں کے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ کیا آپ اس غلام کو جانے کی اجازت دو گے؟ کیا اس پریشانی کے عالم میں مجھے تنہا چھوڑنا چاہتے ہو؟ میں مطمئن ہوں کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں بھی آپ سے دوری کی تاب نہیں رکھتا۔ گھر پہنچ کر کچھ وقت اہل و عیال کے ساتھ گزار کر واپس آ جاؤں گا۔ جس قدر جلد ممکن ہو واپس آ جاؤ، تنہائی مجھے پریشان کر دے گی۔ اس سے پہلے کہ آپ کی استراحت ختم ہو واپس آ جاؤں گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ بابا رک جاؤ لڑکی، خلیفۃ المسلمین دنیا سے رحلت کر گئے ہیں۔ خاندان سہل سوگوار ہے، اس لیے ہمیں چاہیے خلیفہ کے سوگ میں کچھ ماتم و پرسہ کرے۔ عمر، ابھی تک تم نے اپنی بیوی کو رسم و رواداری نہیں سکھائی؟ یہ میری بیوی ہونے سے پہلے فضل ابن سہل کی بیٹی ہے، اور اپنے باپ کے وجود کی برکت سے تمام کمالات سے آراستہ ہے۔ وہ تو آپ کی زیارت کی خوشی تھی جس نے اسے بچوں کی طرح حرکت کرنے پر مجبور کیا۔ موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھو، اپنی بیوی کے ساتھ کم رہو، اور خلیفہ مرحوم کی مغفرت کے لیے فاتحہ پڑھو۔ اور فضل ابن سہل کو اس کی محبوب بیوی کے ساتھ تنہا چھوڑ دو۔ بس یہی مقصد ہے نا تمہارا بابا؟ فضل ابن سہل کی عمر دراز ہو۔
کیا ہوا؟ بات کرو. مجھے یقین ہے کہ تم ہارون کی موت کے غم میں نہیں ہو. تم نہیں جانتی کہ ان چند راتوں میں مجھ پر کیا گزری. کچھ ایسی فکروں اور پریشانیوں نے مجھے گھیر رکھا ہے کہ چاہنے کے باوجود ان سے نجات حاصل کرنا ممکن نہیں. یہاں تک کہ میں ایک کو دوسرے پر فوقیت بھی نہیں دے سکتا، اور اس سے بدتر یہ کہ اپنی کسی فکر کو میں اپنی زبان پر جاری بھی نہیں کر سکتا. ان فکروں اور پریشانیوں کے تلاطم سے میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے. ان تمام لمحوں میں میں اس سوچ میں تھا کہ کاش تم ہوتی جو میرے دل کی بات کو الفاظ کا جامہ پہناتی اور ان کے مقصد کو اجاگر کرتی اور ہمیشہ کی طرح میری آرزوؤں کو یقینی شکل دیتی. تمہاری آرزوؤں کو اچھی طرح جانتی ہے. اپنی پریشانی بیان کرو. جب تک ہارون زندہ رہا یہ خوف تھا کہ جلدی یا دیر سے میری زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے گا. اب جب کہ وہ مر چکا ہے یہ فکر ہے کہ میں اپنے قدموں کو کس طرح بڑھاؤں اور کس کا ساتھ دوں کہ ایک طویل راہ میری منتظر ہے. معمول سے خوف زدہ ہو؟ نہیں، وہ پورے طور پر مجھ پر اعتماد کر رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جتنا وقت گزر جائے یہ اعتماد بڑھتا جائے. نہیں، مجھے مامون سے کوئی خوف نہیں ہے. پھر امین سے فکر لاحق ہے؟ امین؟ کس بےہودہ اور نالائق کا ذکر کر رہی ہوں؟ زبیدہ کا. زبیدہ؟ یہ عورت جو کہ انتہائی ذہین و چالاک اور نہایت ہی قدرت ثروت رکھتی ہے اور جس نے پورے بنی عباس کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا کروں؟ کس طرح اسے اپنے راستے سے ہٹاؤں؟ عباسی خاندان کا کیا کروں؟ وہ خاندان جس نے تمام اسلامی ممالک میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں. کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ میری تمام آرزویں بیکار اور بےہودہ ہیں اور میں کبھی بھی اپنی اس منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. اور کبھی امید ہوتی ہے کہ کامیابی اور شاہی اقتدار سب کچھ قدموں پر ہے. انہی افکار کے ہجوم نے مجھے پریشان کر دیا ہے اور میری آنکھیں پتھرا گئی ہیں اور جو مجھے سکون سے رہنے کی اجازت نہیں دیتی. ادھر دیکھو. کیا کر رہی ہو؟ یہ تو کچھ بھی نہیں، البتہ اگر کچھ صبر کرو گے تو یہ قطرے لمحہ بلہمہ مجھے موت سے قریب کر دیں گے. ایسا زخم لگاؤ کہ بنی عباس کی قوت پارا پارا ہو جائے اور تمہارے لیے تسخیر ہو جائے. فضل کہاں تھے؟ میں کتنے عرصے سے تمہارا منتظر ہوں. میں دو قابل اعتماد قاصدوں کی تلاش میں تھا کہ جو آپ کا پیغام فضل ابن ربیع تک پہنچا سکے. تو کیا مل گئے؟ ہاں. عمر، رشید، یہ دونوں بھائی میرے بہت قریب ہیں. یہ طاقتور شمشیر زن کے ماہر، باہوش و سمجھدار ہیں. امیر زادے کا پیغام فضل ابن ربیع اور دوسرے سرداروں تک لفظ ب لفظ پہنچائیں گے. لکھ کر کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس لیے کہ فضل ابن ربیع اس کو بطور دلیل آپ کے بھائی کے سامنے رکھ کر آپ کے خلاف اسے اکسا نہ دے. اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے. صحیح کہہ رہے ہو، اس طرح بہتر ہے. حالات کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے.
میں چاہتا ہوں کہ اس کا مضمون آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اس کے متن سے آگاہ ہوں. نہیں صحیح ہے، پہلے بہتر وہی ہے جو تم کہو. چلے جائیں. اپنی حفاظت کرنا. اللہ حافظ. اگر تم نے مجھے پریشان نہ کیا ہوتا تو کچھ کھانے پینے کا سامان جمع کر لیتا اور ہمیں اس وقت اتنی پریشانی نہ ہوتی. کہاں سے لائی ہو؟ بہت ہیں، البتہ آنکھوں کا کھلا ہونا بہت ہی ضروری ہے. جلدی سے اسے تیار کرو، سخت بھوکا ہوں. شکار میں نے کیا ہے، اب اس کے بعد پکانا تمہارا کام ہے. یہ منصفانہ تقسیم ہے، کیا اس طرح نہیں ہے؟ نہیں، پکانا عورتوں کا کام ہے. تو کیا شکار بھی عورتوں کا کام ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تمہارے نزدیک یہ انصاف ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. نہیں چاہیے. تم پر حیرت ہے کہ ہر بات کا جواب تمہارے پاس موجود ہوتا ہے. وہ دیکھو، حکومت کے سپاہی. چلو چل نکلیں، سوار ہو جاؤ. نہیں، صبر کرو، صبر کرو. انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہے. آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھایا کرو. مجھے کسی سے اجازت لینے کی عادت نہیں ہے. آج کے بعد عادت ڈالو. نہیں کر سکتی. غلطی کر رہی ہو. مجھے ایک اہم کام کرنا ہے. تمہاری اس طرح کی غلطی سارے کام کو خراب کر سکتی ہے. لہذا جو میں کہوں وہی کرو، سمجھی؟ چلو سامان جمع کرو. نہیں، ضرورت نہیں، میں خود جمع کر لوں گا. اٹھ جاؤ، دیکھو تو کون آیا ہے. وزیر اعظم تم لوگوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں. دروازہ کھولو. ذرا یہ مشل پکڑنا. کوزہ پھینکا. کیوں کوزہ پھینکا؟ کوزہ پھینکا. کیوں کوزہ پھینکا؟ بولو، کیوں کوزہ پھینکا؟ بولو. بس کرو، باہر جاؤ. مجھے تنہا چھوڑ دو. وزیر اعظم، میں ان سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں.
खतरनाक है। ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुझे मारने से इन्हें कोई फायदा नहीं होगा। अलबत्ता ये अपनी मौत को दावत देंगे। दरवाजा बंद कर दो। मुझे पहचानते हो? नहीं पहचानते और ना पहचानना चाहते हैं। मेरा नाम फजल इब्न सहल है। अब हमने पहचाना वो मजूसी जो मुसलमान होने के बाद अल्लाह के बजाय शैतान के लिए काम करता है। मैं यहां इसलिए नहीं आया कि अपने बारे में तुम्हारी राय दरियाफ्त करूं। वो मैं जानता हूं। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि तुम्हें खबर दूं। अपनी खबरों को हारून के लिए रखो ताकि कुछ दौलत और सरवत तुम्हें और मिल जाए। हम लोगों को तुम्हारी खबरों की जरूरत नहीं। सही कह रहे हो, मगर क्या करूं, हारून अब जिंदा नहीं रहा। तुम झूठ बोल रहे हो। तो क्या तुम्हारे ख्याल में हारून की जिंदगी में ऐसी बात करने की मुझ में हिम्मत है कि उसे मुर्दों में शुमार करूं? तब मरा। अब इस बात को छोड़ दो। अल्लाह उस पर लानत करे। लोगों, हारून मर गया। हारून मर गया। क्या किसी ने सुना? हारून मर गया। हारून मर गया। क्या मेरी और बातों को भी सुनना चाहते हो या नहीं? अगर तुम्हारी बातें इस कदर दिलचस्प है तो बोलो, हमारे लिए खुशी का बाइस होगी। कबूल कर लिया? नहीं। मेरा ख्याल है कि सिवाय सोरश और बलवा के हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अपने बाप के जमाने में हमने यही कुछ किया। किसी रास्ते पर चलकर नहीं, बल्कि हर उस रास्ते पर चलकर मिलेगी जो खिलाफत पर खत्म हो। ठीक है। क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है कि ये लोग हारून, तुम्हें और अमीन को मुसलमान नहीं समझते। और तुम्हें? मुझे मजूसी कहकर पुकारते हैं। सुना है कि मेरे और अमीरुल मोमिनीन के सरदारों के लिए पैगाम लाए हो। हाँ हाँ, बोलो, क्या पैगाम है? मैं तुम्हारे लिए पैगाम लाया हूँ। और मैं मोहतरम सरदारों के लिए। पहले मेरे पैगाम को पढ़ो। इजाजत दें तो तन्हाई में कुछ अर्ज करूँ। हमने अमीरुल मोमिनीन के सरदारों से अहद किया है कि कोई राज एक दूसरे से खुफिया नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे हुक्म दिया गया है कि पैगाम सिर्फ आप तक पहुँचाऊँ। अलबत्ता अगर आप चाहें तो इनको बता सकते हैं। नहीं मैं इस खेल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुमकिन है कि बाद में ये एहतमाल पैदा हो कि मैंने मामून से कोई खुफिया अहद व पैमा किया है। फजल इब्न सहल के भेजे हुए हो ना? कोई पैगाम दो या फिर हुक्म देता हूँ कि तुम्हें शरंगेजी के
इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाए। इन दोनों को ले जाओ। अच्छा छोड़ो, बोलते हैं। ठीक है, बोलो। इब्न रवी, तू बेहतर जानता है कि हारून मुझे खुरासान की हुकूमत के लिए मुस्तकिल समझता था, इसलिए उसने सिपाहियों की रहबरी मेरे सुपुर्द की। तुमसे ये चाहता हूं कि मेरे सामने गर्दन इताअत के साथ झुका दो और जिस कदर जल्द मुमकिन हो फौरन ही सिपाहियों का लश्कर मेरी तरफ रवाना करो। अलबत्ता मैं खुद तुम्हारे इस ओहदे के लिए खलीफा से सिफारिश करूंगा और तुम्हें जरा बराबर भी तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। हमेशा मेरी हिमायत तुम्हारे साथ होगी और तुम्हारी खिदमत का तुम्हें भरपूर सिला दूंगा। खत्म हो गया? हाँ। बहुत अच्छा। अब तुम बोलो सरदारों के लिए क्या पैगाम लाए हो। अमीर के बेटे मामून ने तुम लोगों को सलाम भेजा है और कहा है कि तुम लोग साल से मेरे बाप के अमरकाब रहे और शमशीर जनी की। तुम लोग मरहूम खलीफा की ख्वाहिशात और तामीलात और कलवी इस्तराब से अच्छी तरह आगाह हो। उसने अमीन को अपनी जानशीनी के लिए मुंतखब किया और मुझे उसका जानशीन बनाया। अहदनामा लिखकर खाने खुदा पर आवेजा किया और मुझसे और तुम सब लोगों से इस अहदनामे पर कारमंद रहने की तलकीन की। अगरचे मैं मोहम्मद से बड़ा हूँ, मगर चूंकि मैंने कसम खाई है लिहाजा वफाए अहद के अलावा कोई और चारा नहीं है कि अमीन की खिलाफत के सामने सरनिगू हो जाऊं। अमीन खलीफा है और उसकी इताअत वाजिब है। अलबत्ता मैंने और तुम लोगों ने सिर्फ अमीन की खिलाफत पर कसम नहीं खाई थी, बल्कि अहदनामे के दीगर नुकात भी उसमें शामिल थे। लिहाजा तुम लोग वफा करो और अपनी कसम को याद करो और फौरन मेरी जानिब चले आओ। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है और तुम्हारे कंधों पर इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। वस्सलाम। हम तक मामून का पैगाम पहुंचाने के लिए एक आदमी काफी है। तुझे कत्ल कर दूंगा। मामून तक ये पैगाम पहुंचा देना कि अगर इस वक्त तुम भी यहाँ होते तो ये खंजर तुम्हारे पेट में उतार देता। सुना क्या कहा? अब जाओ हमारा पैगाम पहुंचा दो। कत्ल कर दूंगा तुझको, मुझे छोड़ दो। कत्ल कर दूंगा तुझे, मुझे छोड़ दो। भाइयों, आपकी मोहब्बत किसी से छुपी हुई नहीं है। आप जरा सोचें कि आप लोग जो कुछ देख रहे हैं क्या अली इब्ने मूसा रजा पर पोशीदा है? क्या आप लोग ये समझते हैं कि वो इन बदलते हुए हालात से बेखबर है? लेकिन इस मुल्क में अली के चाहने वाले बिखरे हुए हैं। यही अहम मसला है कि अली के मानने वाले बिखरे हुए हैं। न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मुंतशिर हैं बल्कि रूहानी और फिक्री तौर पर भी मुंतशिर हैं। क्या ये वही इंतशार नहीं है जिसने अली इब्ने अबी तालिब को हमसे छीन लिया था? क्या ये वही इंतशार नहीं है जिसने हसन इब्ने अली के जिगर के टुकड़े कर दिए थे और हुसैन इब्ने अली को खाक और खून में गलता कर दिया था? क्या ये यही इंतशार न था कि जिसने ज़ैद इब्ने अली के टुकड़े टुकड़े करके आग में जला दिया था? वो चीज जिसके अली इब्ने मूसा रजा मोहताज हैं वो मोमिनों का इत्तेहाद और यकजहती है।
جاؤ باہر دیکھو کون ہے. अच्छी तरह देख लिया. किस हालत में है? अच्छा है. कुछ बोला? हाँ. अच्छा, कौन है? इस बेयाबान में क्या कर रहा है? बनी अब्बास का एक फर्द है जिसके पास फजल इब्न रवि के लिए पैगाम था, लेकिन पैगाम का खुलासा इब्न रवि को अच्छा नहीं लगा और उसने इसको सख्त जवाब के साथ वापस भेज दिया. रशीद, यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं. हमारा रास्ता इस तरफ है. तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम जवाब नहीं दोगे? ठीक है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ. अगर कभी तुम लोग खुरासान आए तो. हम खुरासान नहीं आएंगे. जानता हूँ, लेकिन अगर मुझे उम्मीद है कि किसी दिन मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब जरूर दूंगा. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. इसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी. इसके सिवा कोई चारा नहीं था. ये शख्स मामून के दरबार से वाबस्ता था. ठीक है, लेकिन हमें क्या लेना देना? मुमकिन था हमसे बेवफाई करता. इस तरह न कहो. हक वही है जो मैं कहूँ. तो क्यों कहा था कि हमारे साथ आ जाए? क्योंकि इस बयाबान में उसके सिवा कुछ नजर नहीं आया. तो फिर मौत को साथ लेकर चलने का तुम्हारा इरादा था. अगर वो हमला कर देता? मैं नहीं समझता कि ऐसा हो. वो ऐसा नहीं कर सकता. अच्छा, तो तुम लोग मौत का इरादा रखते हो? मुझ पर एतमाद क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारा तो मुझ पर कर्ज है. इस बात की तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता है, अलबत्ता तुम्हारे लिए नहीं. तुम खामोश रहो. मगर मैंने ऐसा क्या किया? हम आपस में दोस्त हैं. चल रहे हो या नहीं? आ जाओ. आ जाओ. तुम इस पर एतमाद कर रहे हो? आ जाओ. नहीं. आ जाओ. अच्छा, अब हम यहाँ से जुदा हो जाते हैं. हाँ. अगर मेरी जरूरत हो तो हम फजल इब्न सहल के मेहमान खाने में मिल सकते हैं. मुझे याद रहेगा. खुदा हाफिज. फी अमान अल्लाह. अम्र है. सलाम अम्र, खुश आमदीद. सफर कैसा रहा? अपनी खबर क्यों नहीं दी? रशीद कहाँ है? रशीद, रशीद,
رشید، میرے بیٹے رشید، پیغمبروں کے بعد اللہ کی حجت، وسیع رسول خدا، مینار ہدایت، ولی اللہ رسول کے بھائی علی ابن ابی طالب امیر المومنین ہی تھے، جو رسول خدا کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ، پرہیزگاروں کے امام، نیکوکاروں کے مقتدا، وارث علوم ہدایت پیغمبر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام زید ہے، ہم موسیٰ ابن جعفر کے فرزندوں میں سے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بڑے بھائی سے کچھ سوالات کریں۔ یا ابو الحسن، اگر ظالم مسلمانوں کے جان و مال اور نفوس پر مسلط ہو جائے تو کیا اس سے جنگ کرنا واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے۔ تو پھر ہاتھ بڑھائیں تاکہ سب سے پہلے آپ کے بھائی بیعت کریں۔ خدا کی قسم اس طرح اٹھ کھڑے ہوں گے کہ جماعت عراق و فارس، حجاز و یمن کو آگ کی حمایت پر آمادہ کر لیں گے اور بساط ظلم کو یکسر الٹ دیں گے۔ صبر کرو بھائیوں، یہ بتاؤ کہ آیا روزہ واجب ہے یا نہیں؟ یقیناً واجب ہے۔ یہ کیسا سوال ہے بھائی؟ لیکن اگر کوئی بیمار ہو تو پھر؟ بے شک شارع مقدس نے جو بھی واجب متعین کیا ہے اس کی کچھ شرائط بھی رکھی ہے۔ نیز دوسرا سوال، جب ہارون زندہ تھا تو آخر کیوں اس وقت یہ عرض نہ کیا اور اس کے ظلم کے خلاف قیام نہ کیا؟ کیونکہ اس وقت شرائط مہیا نہ تھیں، ہارون زندہ تھا اور تمام امور مملکت پر مسلط۔ تو پھر یہاں کون سی شرائط ہے؟ اجازت دو تاکہ ہم یہاں اللہ کی طرف سے واجب کی ہوئی باتوں کی شرائط پر غور کریں اور پھر ان لوگوں کی جان و مال جنہوں نے ہم پر تکیہ کیا ہے محفوظ رکھ سکیں۔ میں خاندان بنی عباس میں سے نہیں ہوں، یہ سب جانتے ہیں، البتہ مسلمان ہوں، عدل و انصاف کا خواہش مند، پیروکار رسول خدا ہارون کا خدمت گزار اور ان کے بڑے بیٹے مامون کا ہمراز۔ میں بھی تم لوگوں کی طرح امین کو خلیفہ سمجھتا ہوں اور امور مملکت میں اس کے تمام کاموں کی تائید کرتا ہوں، لیکن امین اور اس کے سرداروں نے ہماری طرف سے بڑھنے والے دوستی کے ہاتھ کو غلط سمجھا اور ہماری طرف سے بھیجے گئے قاصدوں سے ناروا سلوک رکھا، حتیٰ کہ ایک قاصد کو بلا وجہ قتل کر دیا۔ رجا، بولو بولو رجا۔ امیر زادے نے جو اپنے بھائی امین کے لیے بہت خیر اندیش ہیں، کسی بھی ناگہانی مصیبت و آفت سے بچنے کے لیے میرے بیٹوں کو پیغام دے کر فضل ابن رگی کے پاس بھیجا تاکہ اس کی ذمہ داریوں کو معین کیا جا سکے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہو۔ رشید کو قتل کر دیا اور میرے دوسرے بیٹے عمر کو پیغام دے کر بھیجا۔ عمر؟ کیا پیغام تھا؟ انہوں نے کہا مامون سے کہہ دینا کہ اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو یہ خنجر تمہارے پیٹ میں اتار دیتے۔